آج کل لوگ لمبی لمبی تسبیحات پکڑ کر منکے پہ منکا گراتے رہتے ہیں. کیا یہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ میرے بھائی، شریعت میں جو اذکار آئے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. نمبر ایک وہ اذکار جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اتنی دفعہ یہ اذکار کرنے ہیں، 33 مرتبہ، 100 مرتبہ. تو یہ اذکار گننے چاہیے. جن اذکار کی تعداد آپ نے بتائی ہے وہ اذکار گننے چاہیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کتنی دفعہ کہنا ہے. تو آپ کے خیال میں اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 50 دفعہ کہا کروں گا، میری میں ہمت زیادہ ہے، تو کیا خیال ہے؟ جی غلط ہے. سبحان اللہ کہہ رہا ہے، 15 دفعہ زائد کہہ رہا ہے. یار کہا تو سبحان اللہ ہی ہے نا. کوئی شراب تو نہیں پی؟ کیوں جی؟ زائد ہو گیا کہ نہیں؟ پھر بھی پکے ہیں. جی ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر یہ جائز ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے 33 کہہ دیا تو اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کراس کرنا کم کرنے سے بڑا جرم ہے. نبی علیہ السلام نے کہا 33 مرتبہ، کوئی کہتا ہے میں 32 مرتبہ کہا کروں گا، یہ کم جرم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ابھی اس معیار پہ نہیں پہنچا جس معیار پہ 33 مرتبہ کہتے ہوئے اتنا ثواب ملتا ہے. وہ سمجھے گا کہ مجھ میں بھی کمی ہے. لیکن جو 33 سے اوپر کہے گا وہ کہے گا میں تو نبی سے بھی آگے نکل گیا، میں تو صحابہ سے بھی آگے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اذکار جن کی تعداد مقرر کی گئی ہے انہیں گننا چاہیے. اب کیسے گنے؟ ہاتھوں پہ گننا سب سے بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ انگلیاں روزے قیامت گواہی دیں گی کہ ہمارے اوپر اذکار گنے جاتے تھے. تو اس لیے اذکار تسبیحوں کی بجائے، منکوں کی بجائے کس پہ گنے؟ انگلیوں پہ. لیکن اگر کوئی ایسا بزرگ ہو جس کو یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو چکا ہے، حالت اس کی اب بری ہو چکی ہے، دماغی حالت، تو اگر وہ تسبیح استعمال کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کچھ اذکار ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعداد کے بغیر بتائے ہیں، وہ تعداد کے بغیر آپ وہ اذکار کرتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے رہیں جب موقع ملے، گننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے لیے، اپنی آسانی کے لیے تعداد مقرر کر لیتا ہے کہ میں روزانہ یہ وظیفہ 100 مرتبہ کیا کروں گا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس عمل میں دوسروں کو بھی شریک کرے، دوسروں کو بھی ترغیب دے، اجتماعی شکل اختیار کر لے، مسجد والوں سے مطالبہ کرے، محلے والوں سے مطالبہ کرے کہ تم بھی 100 دفعہ یہ کام کیا کرو، یہاں پہ یہ بدعت بن جائے گا. یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ جن اذکار کو نبی علیہ السلام نے عام رکھا ہے، خاص نہیں کیا، آپ کو خاص کرنے کی اجازت نہیں ہے. دارمی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں، بڑی عظیم روایت ہے، اس سے آپ کی بڑی اصلاح ہوگی. اور روایت حسن درجے کی ہے، صحیح ہے. امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. جی صحابی کے نام میں نے کیا بتایا ہے؟ ان بھائی سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کیا بتایا جی صحابی کا نام؟ ابو موسیٰ اشعری. کیا نام بتایا جی؟ اشعری رضی اللہ عنہ. یہ کوفہ میں تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کی نماز سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آیا تاکہ ان کے ساتھ مل کر فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں. دوسرے صحابی کا نام کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی.
کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ آیا تو جب عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نکلے میں نے کہا ابو عبد الرحمن. یہ کون ابو عبد الرحمن؟ عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کی کنیت کیا ہے؟ عبد الرحمن کے بابا ابو عبد الرحمن، عبد الرحمن کے ابا. کہا ابو عبد الرحمن میں نے کوفہ کی مسجد میں آج ایک نیا کام دیکھا ہے. کیا دیکھا جی؟ نیا کام. اور ساتھ ہی کہتے ہیں ولم ارا والحمد للہ الا خیرا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ جو نیا کام دیکھا ہے مجھے وہ خیر کا کام لگتا ہے. کون سا کام لگتا ہے؟ صحابی ابو موسیٰ اشعری چھوٹے صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں. چھوٹے صحابی کہہ رہے ہیں کام نیا ہے لیکن لگتا خیر کا کام ہے. کیوں جی؟ 40ویں میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا جی. کھانا تقسیم کرتے ہیں نا، تو کھانا حرام ہے، قرآن پاک پڑھنا دونوں خیر کے کام ہی لگتے ہیں نا جی. اور برسی پہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی خیر کا کام ہی لگتا ہے. تو یہاں پہ ابو موسیٰ اشعری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کام نئے ہیں لیکن لگتے خیر والے کام ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کام ہے؟ جی مسجد میں کچھ لوگ گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گروپ ہے 10 آدمیوں کا، یہ 10 کا، یہ 10 کا. ہر گروپ کا ایک امیر ہے، گروپ لیڈر ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے جی. کر کیا رہے ہیں جی؟ جی ہر ایک کے سامنے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں. کیا پڑی ہوئی ہیں؟ کنکریاں گننے کے لیے. اور ہر گروپ کا امیر ہر آدمی سے باری باری مطالبہ کرتا ہے کبیرو میاں 100 دفعہ کہو اللہ اکبر. اب آپ کہیں 100 دفعہ، اب آپ کہیں 100 دفعہ. ہلیلو میاں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو باری باری. سبحو میاں 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. ہاں جی اچھے کام ہے برے کام ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، ان لوگوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، ڈانٹنے کے انداز میں کہا ما ھذا الذی اراکم تصنعون، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ صحابی ڈانٹ رہے ہیں جی. وظیفہ کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو صحابی ڈانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابو عبد الرحمن ہمارے پاس کنکریاں ہیں، ان کنکریوں کے اوپر گن گن کے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا کہا؟ عدوا سیئاتکم فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء. اگر گننے ہیں تو اپنے گناہ گنو، تمہاری نیکیوں کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ رب گن رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہوں گی. مخصوص انداز ہے نا، مخصوص انداز ہے. اور یہاں پہ بات نہیں ہوئی، بڑی دھیان سے سنیں، یہ مکالمہ جاری ہے صحابی کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان مکالمہ جاری ہے جو بظاہر خیر کا کام کر رہے ہیں، جو بظاہر خیر کا کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد رکھو تم 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو. کون سی 2 حالتیں؟ یا تو تم نے نیکی کا وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا، یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے. ہاں جی اب فیصلہ کریں کیا ہوگا. یہ نیکی کی نئی بات ہوگی جو اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھی، یا گمراہی کا دروازہ ہوگا؟ یہ گمراہی کا دروازہ ہے صحابی کہہ رہے ہیں، کیونکہ نیکی کے جتنے کام تھے نبی اسلام نے بتا دیے. الیوم اکملت لکم دینکم، آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے کہا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نیا کام نکالا وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. پھر کیا کہا؟ ان کی گفتگو ختم نہیں ہوئی، صحابی بڑے جلال میں ہیں، بڑے غصے میں ہے یہ حرکت دیکھ کر. شاباش نہیں دی، میں اور آپ ہوتے شاید شاباش دے دیتے، میں اور آپ ہوتے کہتے بڑا اچھا کام کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو. نہیں 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 نہیں، ایسے نئے نئے کام نکالنے سے بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں، بدعتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے کیا کہا؟ کہا تمہاری ہلاکت ہو، ابھی تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد اور صحابہ کرام زندہ ہیں، موجود ہیں. آپ جو کپڑے استعمال کرتے تھے وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، جو برتن آپ استعمال کرتے تھے وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. تم نے اتنی جلدی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. وہ کہنے لگے آگے سے، واللہ، اللہ کی قسم، قسمیں اٹھانے لگے، واللہ ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم. عبداللہ ابن مسعود سن لو، ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہمارے دل میں کوئی بری نیت نہیں ہے، کوئی برا پروگرام نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود نے آگے سے جو جملہ کہا، کاش وہ جملہ میں اور آپ سمجھ لیں، ہم ہر بدعت سے انشاءاللہ دور رہیں گے. کہا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہوتی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو اذکار نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں ان کو مخصوص انداز دینے کی اجازت نہیں ہے. اور آج ہماری مسجدوں میں یہ غلط کام ہو رہا ہے. کہیں پہ ہو کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پہ تنہا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پہ اجتماعی طور پہ ایک آواز میں لا الہ الا اللہ اس انداز سے ذکر ہو رہا ہے، اور کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اور اذکار کرتے تھے، ہم نے وہاں پہ یہ ذکر داخل کر دیا ہے. یہ سارے انداز بدعت ہیں، یہ سارے انداز غلط ہیں. ہو کا معنی کیا ہے؟ ہو کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ وہ کیا آپ ایسے آدمی کو عقل مند مانیں گے جو وہ کہہ رہا ہو؟ اور صرف اللہ کہنا یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. تنہا اللہ کہنا، پورا جملہ کہیں، پوری بات کریں. آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. آپ کہیں الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. آپ کہیں سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے. لیکن آپ کہتے ہیں اللہ کیا اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں، اللہ کی کوئی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، صرف اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ کرام نے صرف اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یا آپ کے صحابہ کرام نے صرف اللہ کا ذکر کیا. اور پھر اسی طرح صحابہ کرام ذکر کرنے میں سب سے آگے تھے، نبی علیہ السلام ذکر کرنے میں سب سے آگے تھے. کیا کبھی انہوں نے کورس کی شکل میں اجتماعی انداز میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا؟ اللہ کی قسم نہیں کیا. ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے تنہا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اپنی جگہ پہ کہہ رہا ہے، وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، وہ لا الہ کہہ رہا ہے. یہ نئے انداز بظاہر بڑے میٹھے لگتے ہیں، عقل کو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی. یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ سارے کام بدعت ہیں، دین میں اضافہ ہیں.